أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله لا يؤخر لو كنتم تعلمون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قرآن کریم میں اللہ پاک حضرات انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو دہراتے ہیں اور بیان فرماتے ہیں. مطلع کرنا، خبردار کرنا، ہوشیار و بیدار کرنا مقصود ہے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو. فلاں نبی کی امت نے بغاوت کی، فلاں نبی کی امت نے سرکشی کی، فلاں امت نے دین حق سے بغاوت کی، اس کو ہم نے یہ برباد کیا، اس کو ہم نے یہ ذلیل خوار کیا. من جملہ ان پیغمبروں سے ایک اللہ کا بہت ہی برگزیدہ اور بہت ہی معلومہ پیغمبر ہے سیدنا محمد علیہ السلام. حضرت علی علیہ السلام کا مفسرین نے لکھا ہے اصل نام عبد الغفار ہے. آپ کا انصاف کر گیا. خادم والے نے لکھا ہے کہ ایک کتا تھا جس کے بدن سے خارش تھی، وہ بڑا گندا ہوا تھا اور وہ حضرت علی علیہ السلام کے قریب سے جب گزرنے لگا تو حضرت سیدنا علی علیہ السلام نے اس سے نفرت کی، حقارت کی. لکھا ہے کہ کتی کو اللہ نے زبان دی اور وہ کہنے لگا کہ اے نبی، کیا یہ میری مرضی تھی کہ میں کتا بن جاؤں اور میں یہ بیماری اپنی مرضی سے لایا ہوں؟ آپ نبی خود نہیں بنے بلکہ اس بنیاد نے آپ کو بنایا. میں کتا خود نہیں بنا، اس مالک کے کائنات نے مجھے کتا بنایا اور یہ بیماری اسی کی مجھے لاحق کی ہوئی ہے. آپ نے نقص پر اعتراض نہیں کیا، نقاص سے اعتراض کیا ہے. مجھ پر اعتراض نہیں، میرے بنانے والے پر اعتراض کیا ہے، اس سے نفرت کی ہے. علماء نے لکھا ہے اس نے جو زبان سے جو بات سن کر حضرت علی علیہ السلام اتنے روئے کہ ماں کا زمین کہ میں نے عربی میں رونے سے رونے والا انعام کر گیا. حضرت علی علیہ السلام سے ایک کتی کی بات کرے پڑے، ہم قرآن کریم کی بات کرتے نہ روئے. ہم اللہ
سبحانہ و تعالیٰ و تقدس کے کلام کو سن کر کبھی نہ رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سن کر کبھی نہ رہے۔ خداوند کریم نے حضرت نوح علیہ السلام کو بہت بڑی عمر عطا فرمائی اور ایک مستقل قوم کے لیے رہنما اور رہبر بنا کر کے بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے توحید کا پیغام امت کو پہنچایا۔ قرآن کریم نے ان ساری باتوں کو دہرایا۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك تحقیق بے شک ہم نے بھیجا، میں نے بھیجا حضرت نوح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر تاج نبوت اڑا کر ان کی قوم کی طرف۔ لقد ارسلنا نوحا، البتہ تحقیق میں نے بھیجا اپنی قوم کی طرف نبی بن کر آئے، ہدایت لے کر آئے، میری توحید کا پیغام لے کر آئے۔ ان انذر قومك من قبل ان يأتيهم عذاب أليم، تاکہ قوم دردناک عذاب سے بچ جائے، مصیبتوں سے بچ جائے، پریشانیوں سے بچ جائے، تباہ کاریوں سے بچ جائے۔ سیدنا نوح علیہ السلام تاج نبوت چھوڑ کر اللہ پاک کی برگزیدہ بندے بن کر نبی بن کر اپنے قوم کے سامنے تشریف لائے اور فرمانے لگے لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، میں تمہاری طرف ہدایت لے کر آیا ہوں، اللہ کی توحید کا پیغام لے کر آیا ہوں، اور اگر تم نے ٹھکرا دیا اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، تمہیں دردناک عذاب برباد کر دے گا۔ اس جگہ بھی قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، اے میری برادری، اے میرے خاندان کے لوگوں، اے میرے طائفت، اے میرے عزیزوں، اے میرے رشتے داروں، اے میرے ملک کے باشندوں، اے میرے شہر میں رہنے والوں، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ میں تمہاری طرف ہدایت لے کر آیا ہوں، میری بات پر ذرا غور کرو۔ ہم سرکش ہو چکی تھی، ہم بدماش بن چکی تھی، ہم شرک کی لعنت میں ڈوب چکی تھی، ہم شرک کی لعنت میں گرفتار ہو چکی تھی۔ اندازہ لگاؤ، ایک طرف اللہ کا 5 کا بندر ہے، تاج نبوت ان سے آیا، ہم سامنے کھڑی ہو کر کے کہتی ہے قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين، کہنے لگے اے نوح ہم سارے ٹھیک ہے، گمراہ تو نظر آتا ہے۔ قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، اور میری قوم تم گمراہی میں پڑ گئے، تم جہالت میں پھنس گئے، تم شرک کی لعنت میں گرفتار ہو گئے، مالکی کائنات کو بھول گئے، پیدا کرنے والے کو بھول گئے، بنیاد کو تم نے بھلا دیا، اس بندہ نواز کو بھلا دیا، اس تارکات کو بھلا دیا، اس بجلی بنانے والے کو بھلا دیا، اس اولاد پینے والے کو بھلا دیا، کھلانے والے کو بھلا دیا، پلانے والے کو بھلا دیا، کرلانے والے کو بھلا دیا، ساری کی ساری خدائی کو چھوڑ کر اس کے بندوں کے پیچھے لگ کر صرف شروع کر دیا ہے۔ جو دوسرے قوم کی تباہی آیا کرتی ہے، وہ اللہ کے نبی کو کہتے ہیں کہ آپ گمراہ ہیں، ساری قوم کھڑی ہو گئی۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے پھر کہا، پھر فرمایا یا قوم، اے میری برادری، اے میرے
میری وطنیوں اور میرے شہر کے باشندہ، میری زبان بولنے والوں، میرے خاندان سے لوگ بننے والوں، میرے رشتے داروں، کون آیا کروں انی لکم نذیر مبین، میں تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں، پروردگار سے عذاب سے بچانے کے لیے آیا ہوں، میری مان جاؤ۔ اسی کی عبادت کرو، سجدہ رکوع اسی کے لیے، طواف اسی کے لیے، اسی کے گھر کا طواف کرو، اسی کی چوکھٹ کی پیشانی جھکاؤ، اسی کے لیے رکوع کرو، اسی کے لیے تمام خیرات دو، تمام کی تمام چیزیں اسی کے لیے۔ اللہ کے غیروں کو نہ پکارو، یغفر لکم من ذنوبکم، تمہارے گناہ بھی وہ معاف کر دے گا، تمہاری خطاؤں کو بھی وہ بخش دے گا۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، آخر کار تمہاری موت آئے گی، تم برباد ہو جاؤ گے۔ لو کنتم تعلمون، تم تمام کے تمام انسان کو جان لو گے۔ قرآن کریم شاہد ہے، قال ربی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ اور میرے پروردگار عالم، میں ان کو رات کو بلاتا ہوں، دن کو بلاتا ہوں۔ حضرت علیہ السلام نے ایک دن نہیں، دو دن نہیں، ہفتہ دو ہفتہ نہیں، مہینہ دو مہینہ نہیں، سال دو سال نہیں، 100 سال نہیں، 950 برس تک تبلیغ فرمائی۔ اس حالت میں تبلیغ فرمائی، دعوت کھا کر نہیں، استقبالیہ نہیں کر نہیں، سونے سے ہار پہن کر نہیں، نعروں کی گونج میں نہیں۔ خدا کی قسم کیا وقت ہوگا، اللہ کا پیغمبر بازار میں، چوک میں، گلی کوچے میں ہر وقت کھڑے ہو کر اللہ کا نام لوگوں کو سناتے ہیں۔ فرمایا ربی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ اور میرے پروردگار، میں نے رات کو بھی بلایا، دن کو بھی بلایا، ان لوگوں نے میری توحید کے جواب کے بدلے میں مجھے پتھر مارے۔ ایک دن نہیں مارا، دو دن نہیں مارا، 950 برس تک پتھر مارے، اور اتنے پتھر مارتے تھے، علماء کرام نے لکھا روزانہ اتنا پتھر برستا تھا، علیہ السلام پتھروں میں چھپ جایا کرتے تھے۔ علماء کرام نے لکھا حضرت علیہ السلام کی کوئی ہڈی صحیح تعلیم نہیں، مردوں نے مارا، عورتوں نے مارا، جوانوں نے مارا، بوڑھوں نے مارا، اصلوں نے مارا، پڑھائیوں نے مارا، رات کو بھی دن کو بھی۔ خدا کی قسم کتنا حوصلے والا نبی ہوگا، 950 برس تک پتھر کھائے اور قوم کو ایک دن بھی ذرا سی کنکر اٹھا کے نہ ماری، ایک دن کبھی پتھر اٹھا کر میرے اسلام نے بدلے میں دکھایا۔ آج تو یہ کہتے ہیں علماء کی زبان میں تاثیر نہیں، خطیبوں کی زبان میں تاثیر نہیں، قرآن پڑھنے والے کی زبان میں اثر نہیں۔ خدا کی قسم جب قوم کی جاتی ہے وہ پیغمبر کو مارتی ہے، اللہ کی نبی کو مارتی ہے، اللہ کے نبی کو اللہ کی طرف سے تاج نبی نے توڑ کے آیا، پیغام خدا کی طرف سے لے گا، پیغام خدا کا، نبوت خدا کی دی ہوئی، اور سر ٹوٹتا ہے میرا اسلام کا۔ وہ لکھا لگا نے کہ یہ نحال آ گیا کرتے پڑھا گانا،
تیرے پیر میں ایک دن ٹھوکر لگ جائے اور انگلی کٹ جائے، دوبارہ اگر ٹھوکر لگے دم نکل جاتا ہے کہ نہیں؟ اگر چلے والے سلام سے جس زخم سے پرسوں لگا تھا کل بھی اسی سے لگا، آج بھی اسی سے لگا، وہ دونوں انہیں زخموں کے پتھر میں مگر ہمت نہیں ہاری، کیسے ہمت ہار جائے؟ ادھر اللہ کا نبی پکا ہے، ادھر وہ قوم جو صرف اپنی چیزیں بھی سکتی ہے۔ 5 تیر قرآن کریم میں بتائے ہیں کہ انہوں نے دوبارہ پھینکے 5 تیر، شاید ہمارے والوں نے بھی وہیں سے نقل کیا ہے کل قرآن کہتا لے نہیں دیتا، اور اگر تمہیں قرآن سے کوئی حصہ صحیح لگتا تو خدا کے ساتھ جا کے لڑائی کرو۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ اے لوگ دادا ہم اپنی 5 چیزوں کو نہیں پڑیں گے۔ انہوں نے کرام نے لکھا یہ 5 بزرگ آدمی کے، ایک آدمی سے موت آ گئی، ان کی قبریں بنا کر خدا بنا لیا، انہیں کی صدقات شروع کر دی، انہیں کی نظریں یادیں شروع کر دی، انہیں کے قدمے رکوع ہونے لگے، انہیں کو حاجت روا مانگنے لگے۔ اب ایک طرف قوم 5 چیزوں کو مانتی ہے اور اللہ کا پیغمبر سارے 900 برس ایک اللہ کی ذات کے لیے پتھر کھاتا ہے۔ حکومت نے لکھا ہے کہ لوگوں کو پتہ تو تھا نا کہ ابو علیہ السلام سے آنے کا وقت ہو رہا ہے، پہلے سے پتوں کے ڈھیر لگا کے بیٹھ جایا کرتے تھے، اللہ کا پیغمبر آئے گا تو سنبھالے۔ ساری عمر میں نبی علیہ السلام کسی کے گھر کھانا کھانے نہ گئے، پانی پینے نہ گئے، اسألكم علیہ اجرا، اور میری قوم میں اس تبلیغ پر تم کی کوئی انعام کا نہیں مانگتا، بدلہ نہیں مانگتا، پیسہ ٹکا نہیں مانگتا، ان هو الا ذکریٰ للعالمین۔ یہ چیز تمہیں سکھانے آیا، اگر نہیں مانو گے تو برباد ہو جاؤ۔ ہم تو ایک دن بھی نہیں برداشت کر سکتے، سچی بات ہے، کتنے کمیونٹی بڑے ہوتے ہیں، ایک دن سہارا جاتا۔ اللہ کے ساتھ پیغمبر کتنا اعظم خدا کا یہ نبی ہوگا جس نے سارے 900 برس تک مار کھائی اور اللہ کا نام لوگوں کو سنایا، کچہری میں، مارکیٹ میں، بازار میں، محلے میں، گلیوں میں، کوچوں میں، ہر جگہ علیہ السلام پیغام خدا بندی لے کر دکھا، اور یہی بتایا کہ لوگوں یہ تمہارے پاس تیر حاجت روا نہیں ہے، یہ مٹی پتا نہیں ہو سکتے، ایک اللہ کی ذات سب سے حاجت روائی کرتی ہے۔ اسی سے ایک دن کی جاری نہ ملے تو اسے کتنا دکھ ہوتا ہے، مہینے کی تنخواہ مر جائے کدھر پھٹ جاتا ہے، مہینے کی تنخواہ کھا گیا، اگر کوئی فصل کٹوا کر اس کی مزدوری نہ دے اندازہ لا پیغمبر کے نسلوں میں بڑا ڈر مارا، ان کے بعد دادا مارتے گئے، ان کے پھر باپ دادا، ان کے پھر یعنی لوگوں آسات پوچھتے بدل دی مگر نبی علیہ السلام سے پتھر نہ بدلے۔ تمام بدن زخمی رہتا تھا، ہر وقت کام جاتا تھا، ساری عمر سمجھایا، ان لوگوں کو آگاہ کیا، خبردار کیا، باڑ آ جاؤ، باڑ آ جاؤ، باڑ آؤ، بجائے ماننے سے نفرت شروع کر دی۔ وَإِن كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا۔ اللہ کے نبی کو دیکھ کر منہ کے کپڑے ڈال لیا کرتے تھے، خدا کے نبی کی شکل نہ دیکھا، نہیں ڈال لیتے تھے، نبی کی بات نہ سنو،
گانا بجانا سنو، نبی کا کلام نہ سنو، اللہ کے پیغمبر کی شکل نہ دیکھو، یہ اس دنیا میں نہیں شکل ہے. ہمارا اللہ سے معافی مانگو، شرک سے توبہ کر لو، مگر مسلم کے مقدر میں توبہ ہوتی شرک ایک ایسی لعنت ہے جس سے چھٹکارا بڑا مشکل سے کوئی نہ کوئی اس کی تعمیر بنا لیتا ہے. یہ بھی تو آخر خدا کے بندے، یہ بھی تو خدا نہیں بنائے ہیں نا. پھر پیغمبر کو ٹکرانے کی کیا ضرورت تھی؟ زندگی تلخ ہو گئی علیہ السلام کی مار کھا کھا کر. کب تک نہ ہوتی مار، آپ کو 2 دن ہی مار کھا سکتے، ایک وقت بھی مار کھانا ہمارے لیے اللہ کی تحریر کے لیے بڑا مشکل ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کون مار کھائے؟ عورت کے پیچھے قتل ہونا آسان ہے، زمین کا دام کے پیچھے جان دینا آسان ہے، روپیہ پیسے کے پیچھے مر جانا آسان ہے، ایسی بنگلے کے پیچھے مر جانا آسان ہے، اللہ کے نام کے پیچھے کون ہے؟ ایک اللہ کا نبی ہے جس نے مار 950 برس تک رات دن صبح شام مار کھائی، پر پیغمبر نہ تھکا. ان کی نسلیں بدل گئی، مارنے والے بدلتے گئے بدلتے گئے بدلتے گئے بدلتے گئے، مگر مار کھانے والا ایک ہے. پہلی نسل نے مارا، دوسری نسل نے مارا، تیسری نسل نے مارا، چوتھی نسل نے مارا، 5ویں 6ویں 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں نسل نے مارا. اسی سے مارنے والے کی 10 نسلیں بدل گئی اور مار کھانے والا ایک اللہ کا پیغمبر ہے. ہم تک نہ اٹھاتا سامان میں اگر لبریز ہو گیا. اللہ کے پیغمبر نے حوصلے کا سامانا جب لبریز اور پور ہوتا دیکھا، خدا کی قسم نہ جانے کتنا کچھ پہنچا ہوگا، کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، دامن پھیلا دیا، دہلی پھیلا دیا. اللہ کے حضور میں کر دیا ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اور میرے مالک ایک بھی ان کا زمین سے گھر آباد نہ چھوڑ. میرے پروردگار میں ان کی کئی نسلیں دیکھ چکا ہوں، یہ ہاتھ بدل گئے، پتھر بدل گئے، میری دال بدلی. اللہ تو سر کھا کھا کے تھک گیا ہوں، العالمین جوانی گزری، خداعت گزرا، اب میرا گڑے پا آ چکا ہے. اور میرے پروردگار یہ میری گڑے پہ والی گردن اب پتھر کھانے کی قابل نہیں رہی. میں تھک چکا ہوں، میں مار کھا چکا ہوں. اے میرے رب آواز نہ چھوڑ ان کو اب برسات کر. آواز آئی میرے منہ، ہم تو کبھی کا انتظار کر رہے تھے کہ میرے نبی کی زبان سے نکلا تو میں ان کو برباد کروں. پھر میری طرف سے طوفان، آپ اپنے لیے کشتی بنا لیں. جو اہل ایمان آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ان لوگوں کے لیے کشتی بنانے آپ بنانے والے اخلاق السلام نے کشتی بنانے شروع کی تو قوم نے مذاق سنایا، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، ندیوں کی کشتی نہیں ہے. یہ کشتی زمین پہ چلا کرے گی، یہ کشتی ہوا میں چلا کرے گی، یہ کشتی پہاڑوں پہ چلا کرے گی. مذاق ہو رہا ہے. بنانے والے اخلاق السلام نے جب کشتی مکمل کر لی، قوم کے بدماش لوگوں نے کشتی میں صفائیاں کرنا شروع کر دیا. اور ایک دو اگر بگڑے تو کوئی سنبھال لے، جب ساری قوم بگڑ جائے تو کون سنبھالے؟ دنیا میں نوجوانوں نے، عورتوں نے، مردوں نے نبی علیہ السلام کی کشتی کو پہاڑنے کے دیا، کر دیا.
ثانیہ سے حضور سجاتی الہی چاگلی تیرے حکم کے ساتھ میں نے کشتی بنائی. یہ مذاق بھی کرتے ہیں اور انہوں نے کشتی کی سادے حرمتی کی کما وسنا دیا وسنا ان کا دیا جمیلا بابا اور میرے نبی آپ کشتی بنا لو اور یہ جو آپ کے ہنستے آج آپ کے ہنستے کل میں برباد ہوں گے. میں آپ کو ہنسنے کا موقع دوں گا. کیا ہوا؟ کشتی ساری میں نے خراب کر دی, دلیل کر دیا کشتی کو. فرمایا میرے پیغمبر گھبرانا, میں تو صرف تیری دکان کا انتظار کر رہا تھا. خلاص میرے نبی 950 گھر تک چکر کھائے مگر اس نہ آئے نہ تیسری لاری آئے نہ کبھی یہ بھی نہیں کہا اولا مجھے نہ مانا. میں آپ گھبرایا میں آ گیا ہوں. کسان آیا والا یا اللہ 950 برس لینے کمائی کی اور میرے چلنے سے 80 آدمی چلے. اندازہ لگاؤ سال میں ایک آدمی نہیں کرتا. سال میں 10 آدمی ملے علیہ السلام کو. 80 آدمی 950 برس کی تجویز کے بعد ملے. اندازہ لگاؤ ایک تقدیر مار کھاؤ, خدا کے نام کی رت لگاؤ, خدا کے نام کا وظیفہ بناؤ, رات دن اللہ اللہ احد اللہ احد اللہ اکبر اس کا نام لو اور پھر 100 سال کے بعد 10 آدمیوں نے مانا تو کیا مانا. اللہ نے فرما دیا میرے لوگ گھبرانا, اس کشتی وسطی کا سارا انتظام میں کر دوں گا. اگر انہیں سے صفائی نہ کرائی, اگر دھو دے کر ان کو میلا پلواؤں تو میری خدائی کیا ہوئی. بارش کی بیماری پھیل گئی ساری قوم میں. امیر غریب عورت مرد سواری یہ دکھانا کام کا میرا نام گر گیا تھا. دیکھو جہاں جہاں لگی نا میری سکھائی ختم ہو گئی. پھر میرے ہاتھوں میں اٹھا کر مل لیا. کون جیسے آج کل ملنا نہیں کرتے سال کے کون بنے حاجی باقی بھی کلیا مل پیر ملانم کلیا مل بڑھیا نے کھڑے ہو کر اعلان کر دیا میری قوم آ جاؤ آ جاؤ. اس کی دوا مل گئی, کتنا مل گیا, دوا کی مفت کی. برتن لے کر کے آ رہے ہیں, چاندی کے برتنوں میں پکانا ڈال کے لے گئے ساتھ رہے ہیں. اب میری زبان بھی نہیں ہے, کانوں میں مل رہے ہیں, آنکھوں میں مل رہے ہیں, خیمے ڈال رہے تھے. وہ ختم ہونا ہی تھا. دیر تک بات پھیل گئی, دوا پی گئی. باقی قوم آ رہی ہے, کشتی سے دو کر کے پی رہی ہے. آواز آئی امیر مل آ جاؤ متنائی دل کا بھی آج ملا گلا ملا بنا کے ساتھ دلی دل لگا میرے نبی جن کو میں نے اپنی قدرت کی تھوڑی سی جھلک دکھائی ہے اسی طرح برداشت کر دوں گا. آپ میرے نبی نام جیسے پگڑی آئی کی قسم جب تیرا نہیں بیٹھا تھا میں دیکھ رہا تھا. اے میرے نبی جب تیرے سامنے چکر لگتے تھے, جب تیرے چہرے کے چکر لگتے تھے, جب تیری کسانی تکلیف ہوتی تھی, جب نہیں بیٹھا تھا مجھے اپنی پگڑی آئی کی قسم میں انتظار کر رہا تھا تب میرے نبی کی زبان سے نکلے کب میں ان کا پکا نکالے. ساری کشتی کو دو دو بچے کی مسئلہ کل کا بھی آج نیلا بنا
تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون۔ اور میرے نبی یہ تو میں نے اپنی قدرت کی تھوڑی سی جھلک دکھائی ہے، اسی طرح برباد کر دوں گا۔ آپ میرے نبی ہیں، فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم، جب تیرا لہو بہتا تھا میں دیکھ رہا تھا۔ او میرے نبی، جب تیرے سر میں پتھر لگتے تھے، جب تیرے چہرے پہ پتھر لگتے تھے، جب تیری پیشانی زخمی ہوتی تھی، جب لہو بہتا تھا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں انتظار کر رہا تھا کب میرے نبی کی زبان سے نکلے، کب میں ان کا تختہ نکالوں۔ ساری کشتی کو دو دو کر کے پی گئی۔ سیدنا نوح علیہ السلام اعلان کر دیا ہوشیار ہو جاؤ، خدا کا طوفان آ رہا ہے، ہم نے تو دیکھ لیں گے۔ تو طوفان لا سید مرتبہ، ہم تو مارے نہیں ہیں، وہ سکروں کی اولاد ہیں ہم۔ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کچھ سارے مکہ کہا کرتے تھے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تو سچا ہے تو پھر عذاب لاتا کیوں نہیں؟ سیدنا نوح علیہ السلام دوپہر کا وقت ہے، روٹیاں پکوانے کے لیے تندور پہ تشریف لے گئے۔ ایک بڑھیا تندور پہ کام کرتی تھی، روٹیاں بھی پکا رہی ہے اور کہنے لگی اے نوح، آج دھان پہ جھوٹ بولتا تھا، تم بھی جھوٹ بولنے لگ گیا۔ صحیح آدمی کا احترام کرنا بڑا آسان ہے، عورتیں بھی اقرار کرتی ہیں، مرد بھی کرتے ہیں۔ آدمی کہتا ہر آدمی، مولویوں نے بڑا غلط کر دیا، مولویوں نے یوں کر دیا، گنڈوں کا، بدماشوں کا، رشوت خوار افسر کا کوئی نام نہیں لیتا۔ جس طرح نام لے ان سے تو تعلقات ہے نا۔ اللہ کے پیغمبر کو بڑھیا نے میرا مارا اور نو تجھے تو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، تجھے کتنے دن گزر گئے، طوفان گزرتے کرتے کرتے آج تک تیرا طوفان دیکھا نہیں۔ نوح علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگا بڑھیا خدا کے قہر سے ڈر جا، وہ اس سے قادر ہے کہ تیرے تنور میں سے پانی ابل پڑے۔ کہنے لگی آگ میں سے کہ ہاں آگ میں سے۔ علماء کرام نے لکھا نوح علیہ السلام نے پیٹ پھیری وہ بارت تنور، اور تنور میں سے پانی اچھل کر ابل کر باہر آیا۔ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ۔ ساری عمر محنت کی، ساری عمر پتھر کھائے، 950 برس چکر لگایا، گلی گلی کے دھکے کھائے، 83 آدمی پلے پڑے، ان سب کو بٹھا لیا اور کشتی میں سوار کر لیا، ہر چیز کا جوڑا جوڑا اللہ کے حکم سے رکھ لیا۔ زبردست طوفان آیا، کشتی بہنے لگی۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا۔ قرآن مجید کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی، اور اللہ عالم الغیب ہے، وہ جانتا ہے ہمارے دلوں کے راز کو۔ اب یہ سوال پیدا کرو، وہ بھی پرائی قوم بروائی ہوگی نا بد دعا کر کے؟ پرائے پتر مرانے بڑے سوکھے نے، پرائے لوگوں کو مروانا بڑا سوکھا ہے، اپنے تو بتائے ہوں گے نا۔ نبی کا بیٹا نبی، ولی کا بیٹا ولی، کلندر کا بیٹا کلندر، آخر نبی کا بیٹا ہے، کچھ بھی کرے۔ قرآن کریم نے اس کا بھی جواب دے دیا۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آواز دی، ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین، اور میرے بیٹے آ جا، ایمان والی کشتی میں سوار ہو جا، اللہ کی توحید کو تسلیم کر لے، اس بات کو مان جا خداوند کریم کے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔
اس کے سوا مصیبت دینے والا کوئی نہیں، مصیبت پہنچانے والا کوئی نہیں، پریشانی بیماری دینے والا کوئی نہیں، اور بے کر کے دور کرنے والا کوئی نہیں۔ ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین، کافروں کے ساتھ نہ جا، مارا جائے گا میرے بیٹے۔ کہنے لگا جاؤ میاں پانی سے ڈراتے ہو، یہ پہاڑ تھوڑے اونچے ہیں، ان پہاڑوں پہ کیا بیٹھوں گا؟ کہاں تک پانی آئے گا؟ کتنا پانی آئے گا؟ یہ ترجمہ میں خود نہیں کر رہا، قرآن مجید میں ہے قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہنے لگا ابا جی میں پہاڑوں پہ چڑھ بیٹھوں گا، اتنا پانی آنے کا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی نے رو دیا، کما قال لا عاصم اليوم، آج کے دن پہاڑ نہیں بچا سکتے، درخت نہیں بچا سکتے، ٹڈی اور بند نہیں بچا سکتے، الا من رحم، مگر جس کو اللہ کی کریمی کی چادر ڈھانپ لے وہ بچے گا، جس پر خدا کرم کرے گا، جس پر خدا رحم کرے گا۔ اور پہاڑ پتھر کوئی ہے آج خدا کے غضب سے نہیں بچا سکتا۔ سمجھایا بھی تیرا بیٹے کو نہ مانا۔ بی پہاڑ کے قریب سے جب کشتی گزرنے لگی، اللہ کے نبی کی نظر پڑی تو بیٹا کنعان ہوتے کھا رہا ہے، کبھی اوپر آتا ہے، کبھی نیچے جاتا ہے، کبھی اوپر آتا ہے، ہوتے کھا رہا ہے۔ باپ آخر باپ ہوتا ہے، تیسری خطکت نے جوش مارا، باپ کی محبت میں انگڑائی لی، اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹا دیا، ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي، او میرے پروردگار تیرا وعدہ تھا تیروں کو بچا لوں گا، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ یہ میرا بیٹا میرے سامنے کیسے کھا رہا ہے، ڈوب رہا ہے میرے پروردگار، بچا بچا، اور میرا بچہ کیا بچا لے۔ آواز آئی اے نور اور میرے نبی یہ تیرا بیٹا ہے؟ ہاں جی، میں اس کو بیٹا کہہ کے بلاتا رہا، وہ مجھے ابا جی کہہ کے بلاتا رہا، میری بیوی نے جنا، میری بیوی کی ساتھیوں کا پوٹ کیا، میرے گھر میں پلا میرا۔ آواز آئی إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، او میرے ماں یہ تیرا نہیں، الہی میرا کیوں کر نہیں، میں جھوٹ نہیں بولتا، میری پشت سے پیدا ہوا، میری بیوی نے جنم دیا، میرے گھر میں پلا، میری گود میں پلا، میرے کندھوں پہ کھیلا، ابا کہہ کر بلاتا رہا، میرا کیوں نہیں؟ فرمایا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، میں خدا کہتا ہوں تیرا نہیں ہے، الہی کہتے نہیں۔ فرمایا إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، اور میرے نبی تیرے عمل اور ہے، اس کے عمل اور ہے، تیرے عقیدے اور ہے، اس کے عقیدے اور ہے، تیرا اعتقاد اور ہے، اس کا اعتقاد اور ہے۔ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، اور میرے نبی بات سن لو، اب تو تم نے میرے سامنے اپنے بیٹے کا نام لے دیا، خبردار اگر تم نے دوبارہ نام لیا فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، یہ اتنا پکا مشرک ہے، یہ اتنا بڑا پکا کافر ہے، اگر تیری زبان سے اس کا دوبارہ نام نکل گیا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم تاج نبوت اتار لوں گا۔ نہیں، میرا کچھ تو یاد کر، 950 برس پتھر کھانے والا نبی ہوں، میری ہڈیاں ختم ہو گئی، میری جان ختم ہو گئی، میں نے 50,000 برس
تیرے نام کی وجہ سے مار کھائی، اور میرے مالک اگر میں نے بیٹے کا نام لے دیا تو جلال میں آ گئے۔ فرمایا میرے منہ اگر اور گناہ ہوتا میں معاف کر دیتا، اور گناہ ہوتا میں معاف کر دیتا، اور جس نے میری جگہ دوسرا میرے سامنے خدا بنایا ہو میں اس کو معاف کیسے کر دوں؟ میری غیرت کے خلاف ہے، میری غیرت کے خلاف ہے، ایسا آگے نہیں ہوگا۔ آئیدو کا انتقون من الجاہلین، یاد رکھو یہ میرا اتنا مضبوط بنتا ہے، میں کھانے والا نبی بھی اگر اس کی دفعہ وقت اتار لوں گا مگر معاف حاجت نہ کروں گا۔ پتا چلا خدا کے نزدیک شرک ایک ایسی بڑی لعنت ہے اور اتنا عظیم گناہ ہے کہ خدا اسے معاف ہی نہیں کرتا۔ اللہ کے پیغمبر کو فوراً سمجھ آ گئی میرا پروردگار ناراض ہوگا۔ آئے نبی سے زیادہ خدا کی ناراضگی کو کون سمجھ سکتا ہے؟ نبی سے بڑا حوصلہ مند کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا ربی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اور میرے معبود اور میرے پروردگار تیری کبریائی کی قسم، تیرے رحمت کرم کی قسم معاف کر دے، میں آئندہ ایسی چیز کا کبھی نام بھی نہیں لوں گا۔ اور تم جو کہتے ہو کہ فلاں غوث نے اللہ میاں سے زبردستی کرا لیا، فلاں ولی نے زبردستی ڈنڈا لے کے اللہ سے کام کرا لیا، دیکھ لیا یہ خدا کا قرآن سنایا میں نے، کون صبر کرے گا؟ ارے 950 برس مار کھانے والا نبی صبر نہیں کر سکا، جس کی ہڈیاں ختم ہو گئی، جس کی کھال ختم ہو گئی، جس کی فصلوں سورج کو مار مار کے لوگوں نے بگاڑ دیا، اور وہ نبی آؤ، ارے اللہ کا دربار کتنا عظیم دربار ہے۔ سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے بولی چلا دی الا تغفر لی، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اور میرے پروردگار اگر تو نے مجھ سے کرم نہ کیا، اگر رحمت کی چادر نہ اڑائی تو میں باوجود نبی ہونے کے میں کبھی پھر اللہ کے حضور میں عاجزی کرتا ہے، اور خداوند کریم جو ہوا، بادشاہوں کا بادشاہ جو ہوا، بے ناز جو ہوا، چاہے ایک آن میں سارے جہان کو برباد کر دے، چاہے ایک آن میں پوری کائنات کو بتا دے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں بار بار دہرایا گیا۔ قوم نے پاگل کہا، دیوانہ کہا، گمراہ بتایا، دھکے مارے، گھسیٹے گرے بازاروں میں، کچی میں پکانے کیے، اور خداوند کریم نے پھر بھی بیٹے کے بارے میں اتنی سی بات نہ سنی۔ مفسرین نے لکھا قرآن مجید کے 28 سپارے کے اخیر کا ترجمہ دیکھنا کبھی، تم کہو گے چلو جی بیٹا تو نافرمان ہو سکتا ہے، شادی ہونے کے بعد بیٹے یہ ہو ہی جایا کرتے ہیں، بیوی تو نہیں بدلا کرتی۔ اللہ کے پیغمبر کا دکھ تو دیکھو، نوح علیہ السلام کے دکھ کو کون سمجھے گا؟ قوم دشمن، برادری دشمن، چچے دشمن، بیٹا دشمن، گھر والی بھی دشمن۔ اندازہ لگا نوح علیہ السلام کی جگر کی چاپی کی ہوگی تو گھر والی بھی نہیں مانتی۔ فرمایا نہ کہ آدھا کشتی میں سوار ہوگا، مگر ذرا خیر سے آؤں گی، دیکھ کے آؤں تیری بات سچی ہے کہ نہیں، میں دیکھ آؤں گا، پیچھے کو دیکھ کے آتی ہوں قوم، بیٹے کو بھی بیوی کو بھی دونوں کو نظر کر گیا،
اور قرآن نے بیٹے کا بیوی کا خاص طور سے اس لیے ذکر کر دیا کہ تم جو کہتے ہو کہ فلاں کی نسل بخشی جائے گی، فلاں کی نسل سیدھی جنت میں جائے گی، جو نبی کی بیوی نبی کا بیٹا نبی کے کہنے کے باوجود خدا نہیں مانتا تو پھر تو کون ہوتا ہے کہ جنت کے تالا اور کنجی نہیں پکڑا دے گا؟ دماغ میں بات جو آئی ہوئی ہے نا لوگوں کے، اچھا جی قرآن شریف کا ورقہ اگر گندی نالی میں گر جائے پھر بھی قرآن ہے نا، میاں سید سید ہے، ہمیں وہ کتے رس لڑاوے، ہمیں وہ خنزیر سور کا شکار کھیلے، چڑھائی نماز نہ پڑھے، داڑھی مناوے، مٹھا رکھے، شرابہ پیوے، چرس بم پی، دنیا بھر کے عیب کرے، تم سید کا سید، اس کے سید بڑے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اس لیے قرآن مجید نے کھوپڑی کو صاف کرنے کے لیے نبیوں کے واقعات سنائے۔ ارے یہ تو ساتویں اصل تو سید اصلی ملتا نہیں، جو شاہ صاحب تو مر گئے، شاہ صاحب رہ گئے۔ ہاں جس نے بخاری کو دیکھا ہے نا، ذرا گردن پر دکھاؤ، سید وہ ہوتا اصل دیکھو خدا یاد آ جائے۔ اور یہ ہمارے علاقے سے ہمارے ملک سے جتنے سید ہیں نا، کیا الٹا تباہ ایمان سے، بڑے بڑے پاؤں، تیرا ناک، چندی چندی آنکھیں، بگڑا ہوا چہرہ، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے پہلے ہی جہنم میں جل کے آئے ہو۔ بے دینی کی پھٹکار پڑتی ہے نا، ورنہ سید ہے اللہ اللہ اللہ۔ سید تو خود بھوکا رہتا ہے، دوسروں کو کھلاتا ہے، سید خود ننگا رہتا ہے، دوسروں کو پہناتا ہے، سید خود کھڑا ہو کر کھانا کرتا ہے، دوسروں کو آرام کراتا ہے۔ یہ اچھے سید ہمارے زمانے سے کبڈو 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 ہو رہی ہے، رات دن باغے پھرے دنیا کے پیچھے، نہ نماز نہ روزہ نہ قرآن نہ دین نہ ایمان نہ کلمہ نہ دینا نہ دینا، بیوا خدا بھی خدائی ہے، سارے لگ رہی کار۔ اگر تم سید بھی ہو تو ساتویں نسل ہوگی۔ میں نے نبی کی بیوی کا لحاظ نہیں کیا، تو کون ہوتا ہے؟ دادا تیری نسل 30ویں 35ویں تو ہوگی، میں نے نبی کے بیٹے کا لحاظ نہیں کیا، تو کون ہوتا ہے؟ یہاں تو اعمال کی بات ہے، کردار کی بات ہے، کردار بناؤ، اعمال اچھے کرو، پھر چاہے قوم کا فقیر ہو، قوم کا میراثی ہو، قوم کا شیخ ہو، راجپوت ہو، کوئی بھی ہو، یہاں تو اعمال دیکھے جائیں گے۔ اگر اعمال غلط ہے تو پھر سیدھا جہنم میں جانا پڑے گا۔ خدا بند کریم قرآن کریم سنا کر اگر خبردار کر رہے ہیں، آگاہ اور متنبع کرتے ہیں، محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سمجھا رہے ہیں، دیکھو فلاں برباد ہوئے، فلاں کا بیڑا غرق ہوا، تم بچ جاؤ، تم بچ جاؤ، اللہ ہماری خیر خائی کرتے ہیں۔ خدا بندہ کریم ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه وبنات الكرام۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم إنا نسألك خير الخيرات وترك المنكرات حب المساكين۔ یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ پوری مخلوق کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین سمجھنے کی اور اس کے عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن مجید کو ہم سب کے لیے راہ ہدایت بنا، ہمیں اور ہماری اولاد کو قرآن کریم کی دولت عطا فرما، سب بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کے مشکلوں کو آسان فرما، سب کی پریشانیوں اور بیماریوں کو دور کرنا۔ حاجی ہاشم صاحب کراچی کے ہمارے بڑے دوست ہیں، بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ شفا کامل عاجل لہو صبر عطا فرمائے۔ ساتھی ہے اس کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا، فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ بیچارے کے قبر کو جنت کا باغ بنائے، اللہ تعالیٰ اس کے چشمہ گزان کو صبر زمین کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ غلام حسین اور یہ تمام ساتھی کئی آگے مقدموں میں پریشان، اللہ تعالیٰ رہائی میں فرمائے۔ خدا بندہ دور سے نزدیک سے جو اس مسجد کی خدمت کرتے ہیں، امداد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مال جان میں برکت عطا فرما۔ الہی قیامت کے دن جب کوئی چیز کام نہ آئے الہ العالمین، اس دن یہ قدرت گنجے نجات بن جائے۔ یا اللہ اس کو بلند کرنے والوں کو بلند کر دے، اس کو چمکانے والوں کو چمکا دے، اس کو آباد کرنے والوں کو آباد فرما۔ یا اللہ اس مسجد کو دین کا مرکز بنا دے، قیامت تک اسے آباد فرما۔ یا اللہ ہم سب کے مادات کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا۔ یا العالمین
مسجد کو ہماری کیا کاریوں کی معافی کا ذریعہ بنا دے، پروردگار عالم اس مدرسے کو بھی رات دن کی ترقی عطا فرما، الہ العالمین جو مدرسے اور مسجد کے خدمت گزار ہیں سب کے مال و جان برکت عطا فرما، سب کے روزی رزق میں برکت عطا فرما، سب کے مال و جان میں نسعت عطا فرما، کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا، اپنے دروازے سے ہم سے فقیروں کو جیلیاں بھر دے، الہ العالمین کے اولاد کو اولاد عطا فرما، ہم سب کی اولاد کو اور ہمیں پکا نمازی بنا، مرتے وقت ایمان کی دولت عطا فرما، الہ العالمین کلمے کی دولت عطا فرما، اے اللہ موت قبر حشر کو اچھا کر دے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت غلامی نصیب فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عمل کرنے والا بنا دے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله على حبيبه محمد وعلى اله وصحبه